سورہ الجاثیہ پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 18 اور 19۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ ثم پھر جعلناک ہم نے کام سن کر دیا آپ کو علی شریعۃ من الامر، اس شریعت کے راستے پر، فاتبعھا پس آپ اس کی پیروی کیجیے، ولا تتبع اور نہ پیروی کیجیے، اہواء الذین ان لوگوں کی خواہشات کی، لا یعلمون جن کے پاس کوئی علم نہیں، انہم بے شک وہ، لن یغنوا ہرگز فائدہ نہیں دے سکتے، عنکا آپ کو، من اللہ اللہ کی بارگاہ میں، شیئا کسی چیز کا، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ بے شک ظالم آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ اور اللہ پرہیزگاروں کا مددگار ہے۔ پچھلی آیات میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ یہود و نصارہ نے دین اسلام کے معاملہ میں حسد اور بغض سے کام لیا اور عناد کی وجہ سے حق کو قبول نہ کیا۔ اب آیہ کریمہ نمبر 18 کا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ ایک دن قریش اکٹھے ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ آپ اپنے آباء و اجداد کے دین پر لوٹ آئیے۔ دلیل کیا ہے؟ ان کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ آپ کے بڑے ہیں، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ عمر رسیدہ ہیں، وہ سیانے لوگ ہیں، ان سیانوں کے دین پر آپ لوٹ آئیے، آپ واپس آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، اگرچہ خطاب حضور کو ہے لیکن تعریض امت کی طرف ہے کہ ہم نے آپ کے لیے ایک شریعت کو مقرر کر دیا ہے، اب آپ صرف اس شریعت کی پیروی کیجیے۔ کیوں؟ جس طرح سارے نبیوں میں افضل آپ کو بنایا، ساری شریعتوں میں آپ کی شریعت کو ہم نے کامل اکمل بنایا ہے، لہذا آپ کسی اور کی شریعت کی طرف دیکھنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سارے پرانے ہو گئے، اب قیامت تک نئے سے نئے دور آپ کا دور ہے، لہذا آپ اپنی شریعت کی اتباع فرمائیے، اس کی پیروی کیجیے، آپ کو ضرورت نہیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے توریت مل گئی، تو اٹھا کر لائے، حضور تشریف فرماتے مسجد نبوی میں، حضرت عمر حضور کے سامنے بیٹھ کر توریت پڑھنے لگے۔ اب چہرہ نیچے تھا، حضور کے چہرے کی طرف دیکھا نہیں، حضور کے چہرہ جہاں آرا پر غضب کے اثرات نمودار ہوئے۔ صحابہ کرام جو مجلس میں موجود تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کے متغیر ہونے کو دیکھا تو کہا، عمر تجھے تیری ماں روئے، سر اٹھا تو رات سے دیکھ تو صحیح حضور کے چہرہ جہاں آرا کا عالم کیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عمر کیا میں دین ناقص نہیں کرایا؟ کیا میں دین کتاب ناقص لے کر آیا؟ کیا میری ذات ناقص ہے؟
ہاتھ جوڑ سر و قطار حضور میں نے کب کہا ہے؟ فرمایا پھر جب یہ بات ہے میری کتاب کامل، میرا دین کامل، میری ذات کامل، پھر تجھے دوسرے کی کتاب پڑھنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ اور سنو، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کے علاوہ ان کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کی شریعت کو کامل بنایا، اکمل بنایا ہے، مکمل کیا ہے، لہٰذا اب آپ اپنے امتیوں سے ارشاد فرما دیجیے، اپنے غلاموں سے صرف آپ کی شریعت کی اتباع کریں، کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ سب گزر گئے، قیامت تک کا دور آپ کا دور ہے، عہد آپ کا عہد ہے، زمانہ آپ کا ہے، حکومت آپ کی ہے، اب رسالت آپ کی ہے، اب نبوت آپ کی ہے، کتاب آپ کی ہے۔ اس لیے ہم نے آپ کے لیے شریعت کو مقرر کر دیا، بس اس کی اتباع کی۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ جو مل کر آئے تھے نا قریشی، ان کی کسی خواہش کی پیروی مت کرنا۔ ان بیچاروں کو کیا علم ہے؟ دلیل لے کر آئے، وہ بڑے تھے، وہ سیانے تھے، اگر بڑا اور سیانہ ہی غلط چل رہا ہو تو پھر کیا کریں گے؟ یہ دلیل ہے، کوئی دلیل تو لاتے نا صداقت کی، کوئی سچائی کی دلیل لاتے، یہ دلیل لے کر آگے کہ وہ بڑے تھے، وہ سیانے تھے۔ کہا نہیں، بڑے اور سیانے ہونے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ نے کس کو بڑا کیا، وہ آپ کی ذات ہے، اللہ نے آپ کو بڑا کیا۔ اسے فرمایا اب کسی کی خواہش کی پیروی اب مت کیجیے۔ اور یہ خطاب بھی حضور کو ہے، لیکن تعریض امت کی طرف ہے کہ قیامت تک امت بھی حضور کے دین کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نہ دیکھیں۔ آج ذلت کا سبب یہی ہے، آج رسوائی کا سبب یہی ہے، آج جو ہم دھکے کھا رہے ہیں نا اس کا سبب یہی ہے، آج جو اغیار ہمیں اپنے سامنے ہماری ناک کی لکیریں نکلوا رہے ہیں اس کا سبب یہی ہے، ہم نے مدینہ کی طرف دیکھنے کے بجائے اور طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ جتنی دیر تک مسلمان مدینے کی طرف دیکھتے رہے، ساری دنیا پر حکومت مسلمانوں نے کی ہے۔ کسی کے پاس کوئی بتائے تو صحیح کہ کسی کے پاس ایسا بادشاہ جس نے 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے؟ کسی کے پاس ایسا بادشاہ کہ 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے کی حکومت میں کبھی کتا بھی پیاسا نہ سویا ہو؟ ہے تو کوئی بتائے تو صحیح نا، کسی کے پاس نہیں۔ ہزاروں برس ہم نے حکومتیں کی ہیں، کب؟ جتنی دیر تک ہم مدینے سے جڑے رہے۔ جب وہاں سے رخ موڑا تو پھر ساری دنیا کے در در کے دھکے کھانے پڑے، خاک چھاننی پڑی، لیکن سکون کہیں سے نہیں ملا، عزت کہیں سے نہیں ملی، رتبے اور مرتبے کہیں سے نہیں ملے۔ خلافت عثمانیہ ہماری تھی، کسی اور کی تو نہیں تھی۔ اس بڑے صغیر میں ہم بیٹھے ہیں، یہاں سینکڑوں برس ہم نے حکومت کی ہے، آج ملک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کر بیٹھے ہیں، اس پورے بڑے صغیر پر ہماری حکومت تھی۔ ہمارے فرما روا عرب سے حکم جاری کرتے تھے تو سندھ میں انقلاب آ جایا کرتا تھا۔ 18 برس کا نوجوان ہمارا تھا جس کو محمد بن قاسم کہتے ہیں، کسی اور کا نہیں تھا۔ خلدون ہمارا ہے، غزالی ہمارے ہیں، رازی ہمارے ہیں، ابن سینا ہمارا ہے، فارابی ہمارا ہے، یہ سارے ہمارے ہیں، کسی غیر کے نہیں ہیں۔ آج ہم اغیار کی طرف دیکھنے کی وجہ سے آج ذلیل و رسوا ہو گئے۔ آپ اپنی امت کو بتا دیجئے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ، کسی کی خواہش کی پیروی مت کیجیے۔ لا یعلمون، انہیں تو علم ہی نہیں ہے، انہیں کیا پتا کہ سیانے کون ہوتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ ان کے پاس اچھی خبریں ہیں، انہیں علم نہیں ہے۔ اپنی امت کو بھی یہ بتا دیجیے کائنات میں رب نے ایک ہی سیانہ بنایا ہے اور اس کا نام ہے آمنہ کا لال۔ ایک ہی کائنات میں رب نے سیانہ بنایا، ان کے علاوہ کوئی اور سیانہ نہیں۔ بس اگر سیانہ پن لینا ہے ان کی ذات سے وابستہ ہو جاؤ۔ عرب کے ان پڑھوں نے دنیا پر حکومتیں کی ہیں، کیوں کہ وہ ان کے دامن سے وابستہ تھے۔
میں آج پڑھ رہا تھا کہ ایک صاحب نے فتویٰ پوچھا اگر کسی کی نظر کمزور ہو تو کیا وہ امام بن سکتا ہے؟ تو امام اہل سنت نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ امام اہل سنت نے کہا یہ تو نظر کمزور ہے، اگر حضور کا سچا غلام ہو تو تمہیں پتہ نہیں حضور غزووں میں عبداللہ ابن مکتوم نابینے کو مدینہ مسجد نبوی کا امام بنا کر جایا کرتے تھے۔ شرط آنکھوں کی نہیں ہے، شرط مصطفیٰ سے وفاداری کی ہے۔ اگر حضور کی غلامی سچی ہے تو نظر کمزوری کی حیثیت کیا ہے؟ حضور تو مسجد نبوی کا امام جس کو بنا کر جاتے تھے غزووں میں وہ نابینے تھے۔ عبداللہ ابن مکتوم حضور کے نابینے صحابی تھے، حضور جب بھی غزووں پر جاتے انہیں مسجد نبوی کا امام بنا کر جایا کرتے۔ بات تو اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا، بات ہے حضور کی ذات سے وفاداری کی، کہ حضور کے ساتھ وفاداری کتنی ہے، تو کسی اور کی پیروی مت کیجیے۔ پھر فرمایا انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، خدا نخواستہ اگر آپ کی امت نے کسی غیر کی پیروی کی اللہ کے ہاں وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ ہم ڈالر لا لا کر بھی آج غریب ہیں، ہم پاؤنڈ مانگ مانگ کر بھی آج غریب ہیں، اور خدا کی قسم 2.5 سال حضرت صدیق اکبر مدینہ کے حکمران رہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا، سویرے صحابہ اٹھتے، تھیلے بھرتے پیسوں سے، اور مدینہ کی گلیوں کے کناروں میں کھڑے ہو کر آواز لگاتے او کوئی زکوٰۃ لینے والا۔ دروازہ کھلتا، بڑے خوش ہوتے کوئی زکوٰۃ لینے والا نکلے گا، آگے سے جواب آتا دینے والے ہیں لینے والے نہیں۔ بیت المال کی عمارتیں کم پڑ گئی، صحابہ کے وظائف لگا دیے گئے، ائمہ مساجد کے وظائف لگا دیے گئے، فوجی محکمے بنائے گئے، سپاہیوں کی فوجیوں کی تنخواہیں لگائی گئی، محکمہ رحم جانورہ بنایا گیا، ان لوگوں کی تنخواہیں لگائی گئی، لیکن پھر بھی خزائن بیت المال میں کمی نہیں آ رہی۔ آج مانگ مانگ کر تھک گئے ہیں، 77 برس ہو گئے مانگتے ہوئے، لیکن آج بھی ہم کہتے ہیں ملک خسارے میں۔ لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، کوئی فائدہ نہیں دے سکے۔ اگر اغیار کی طرف دیکھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں مل سکے گا۔ کیوں؟ ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، ظالم آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایمان والوں کے مددگار نہیں ہوتے۔ وہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی، جب پاکستان اور ہندوستان اکٹھے تھے نا تو وہاں ساہوکار رہتے تھے جو قرض دیا کرتے تھے سود پر، تو وہ کہتے ہیں ساہوکار ہندو بیٹھا ہوا تھا تو ایک سکھ اور ایک مسلمان مل کر اس کے پاس قرض لینے کے لیے آ گئے، تو وہ کچا اس کا کوٹھری تھی کچی جس میں بیٹھا ہوا وہ قرض دے رہا تھا، اچانک اس کی کوٹھری میں سانپ نکل آیا، تو وہ سکھ اٹھ کر سانپ کو مارنے لگا، تو وہ کہتا ہے بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا، مسلمان کو کہتا ہے اس سانپ کو مارو، مسلمان نے اٹھ کر سانپ کو مارا، اب اس نے پہلے قرض مسلمان کو دیا اور اسے فارغ کیا۔ سکھ کہنے لگا میں تیرا ہم وطن ہوں، میں تیرا ہم دین ہوں، میں پہلے آیا تھا، تو نے مسلمان کو قرض پہلے دے دیا، اسے رخصت پہلے کیا، اور سانپ بھی اس سے مروایا، مجھ سے مروا لیتا۔ کہتا ہے تو یہی تو تم سکھوں میں بیماری ہے، عقل نہیں آتی تمہیں، وہ میرا دشمن بھی مسلمان، میرا دشمن بھی تیرا دشمن بھی، وہ جو سانپ نکلا تھا وہ تیرا دشمن بھی میرا دشمن بھی، سانپ مر جاتا پھر بھی دشمن گیا، اگر یہ سانپ اس کو لڑ جاتا یہ مر جاتا پھر بھی دشمن نے جانا تھا، تو میرا سجن ہے نا، اب سود پر دوں گا، تجھے سود دوں نا تو تجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ مسلمان سود کھائے گا اس کی غیرت جائے گی، اس لیے اسے سود بھی پہلے دے دیے۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تمہیں اگر کچھ دیتے ہیں نا تو اس کے پیچھے بھی ان کا کوئی رنگ ہوتا ہے، کوئی مفاد ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ کبھی تمہاری غیرت ختم کر رہے ہوتے ہیں، کبھی تمہیں اپنی انگلیوں پر ناچنے والا بنا رہے ہوتے ہیں، اور کبھی تمہیں اپنے زر خرید غلام بنانا چاہتے ہوتے ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور ان کی دوستی دنیا تک محدود ہے۔
مدینے والے سے دوستی لگا کر دیکھو، مدینے والا دنیا میں بھی عزت دے گا، واللہ ولی المتقین، اللہ قیامت کے دن متقین کا دوست ہوگا، دنیا میں بھی مدد کرے گا، آخرت میں بھی مدد کرے گا۔ کوئی بادشاہ، یہ ہمارے سابقہ وزیر اعظم لنگر خانے کھولے تھے، لیکن 1 سال کے بعد چرچا شروع ہو گیا تھا کہ پیسہ بہت لگ رہا ہے۔ وہ داتا علی اجویری کا 1000 سال سے لنگر چل رہا ہے، آج تک کسی نے کہا نہیں پیسہ کم ہوا ہے۔ وہ فرید الدین کو 700 سال ہو گئے لنگر چلائے ہوئے، آج تک کسی نے کہا نہیں ہے کہ پیسہ کم ہو گیا۔ 350 سال ہو گئے سلطان بہو کو لنگر چلائے ہوئے، تقریباً 750 سال ہو گئے معین الدین کے لنگر کو چلتے ہوئے، آج تک کسی نے کہا نہیں پیسہ کم ہوگا۔ واللہ ولی المتقین، اللہ متقین کا مرتبہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سے دعا ہے